علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پڑھا جب وقت گلستاں پہ تو خون ہم نے دیا تھا، پڑھا جب وقت گلستاں پہ تو خون ہم نے دیا تھا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ حضرت دانشوران قوم ملت، آج کے عظیم الشان اجلاس میں میں جنگ آزادی میں علماء کرام کی قربانیوں کے عنوان پر کچھ دیر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے تاریخ کے ایسے ابواب کھولوں گا کہ جنگ آزادی کی حقیقی تاریخ اور مجاہدین کی صحیح صورت ابھر کر سامنے آ جائے گی۔ حالانکہ اس دور میں جنگ آزادی کی حقیقی تاریخ کو فراموش کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے قربانیوں کو ملیمیٹ کیا جا رہا ہے، علماء اکرام کی قربانیوں پر بدنما داغ لگایا جا رہا ہے، اور ایسی نازیبا حرکت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ غداری سے لبریز ہے، جن کی ترغیب کاریوں سے ہمارا ملک عزیز کرا رہا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا سکون غارت ہو گیا ہے، یہاں کے اندلیبوں پر مردنی چھائی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو گے، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو گے اور مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو گے۔ ملت اسلامیہ کے غیور اور باہمت فرزندوں، مسلمان ہی وہ قوم ہے جس نے اس ملک پر دست درازی کرنے والے ظالموں کو کبھی معاف نہیں کیا۔ جب بھی اس ملک کی عظمت کو تاراج کرنے والے اس ملک کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تو سب سے پہلے جس قوم نے جان کی بازی لگا کر وطن کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری نبھایا ہے وہ قوم ہی مسلم ہے۔ چونکہ وقت کی تنگ دامانی ہے، ورنہ مسلمانوں کی آمد کی روشن تاریخ سے شروع کر کے آج تک کے واقعات کو بیان کر کے میں بتاتا کہ یہ ہے ہماری وفاداری کی داستانیں جو تا قیامت تک روشن و تابندہ رہے گی۔ حاضرین محترم، ہندوستان میں تحریک آزادی کی بنیاد رکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزیوں کے ناپاک قدم کی خطرناکیوں کو محسوس کیا تھا اور اپنے لوگوں کو ان کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس لیے میں تاریخ کا ادنا طالب علم ہونے کی بنا پر یہ کہنے کی جرت رکھتا ہوں کہ 1757 عیسوی میں بنگال کی سرزمین سے ابھرنے والے مجاہد آزادی نواب سراج الدولہ اور میسور سے ابھر کر جہاد آزادی کی صدا لگانے والے مجاہد آزادی ٹیپو سلطان شہید کے میدان میں قدم رکھنا حضرت مسند الہند محدث جلیل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ بالآخر جب 1799 عیسوی میں سلطان ٹیپو کو شہادت ملی، ایک انگریز نے سلطان ٹیپو شہید کی لاش کو ٹھوکر مار کر یہ کہا تھا کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکم و فرمان انگریز بہادر کا ہوگا، یعنی بادشاہ نام کا بادشاہ ہوگا، وہ ہمارے فرمان کا تابع ہوگا، اس کا ہر قدم ہمارے اشارے پر اٹھے گا۔ تو اس کے جملے سے ہندوستانی مفکرین و دانشورانوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ علماء اکرام نے اس کی جملے کی خطرناکیوں کو بھانپ لیا تھا، اور جب ہر طرف بے چینی و اضطراب کا ماحول پھیل گیا کہ اب وطن عزیز غلامی کے دلدل میں چلا گیا، تو علماء اکرام کی جماعت کے سرقل محدث جلیل خاندان ولی الہ کے چشم و چراغ حضرت شاہ عبدالعزیز نے 1803 میں یہ فتویٰ دیا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اس لیے یہاں پر جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے لیے صرف 2 آپشن ہیں، یا تو جہاد یا تو اس ملک سے ہجرت۔ بس شاہ صاحب کا فتویٰ آنا تھا کہ پورے ملک میں جنگ آزادی کی فضا دکھائی دینے لگی۔ مدارس کے علماء نے جنگ آزادی میں کار ثواب شرکت کرتے ہوئے اس جنگ کے صف اول میں اپنا مقام بنایا۔ خانقاہوں کے صوفیاء نے اپنی خانقاہوں سے مجاہدین پیدا کر کے اس میدان کارزار میں اتارا اور پورے ملک کے ہر گوشے اور ہر چپے میں جنگ آزادی کا علم بلند ہوتا دکھائی دینے لگا۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔